تو وہ کون سی ایسی تجارت ہے کہ جو ہم اور آپ کریں تو اس میں 100% انسان کو پروفٹ ہو، منافع ہو، اور نقصان کو اس میں کوئی پہلو ہی نہیں ہے. ہر انسان ہم میں کا کچھ نہ کچھ تجارت یا جاب کرتا ہے اپنی زندگی کو بسر کرنے کے لیے. جب ہم اور آپ کوئی تجارت کرتے ہیں تو اس تجارت میں منافع بھی ہوتا ہے اور اس تجارت میں نقصان بھی ہوتا ہے. لہذا منافع اور نقصان دونوں کا امکان ہوتا ہے. لیکن قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی تجارت ہمیں بتلائی ہے کہ اگر اس تجارت کو ہم اور آپ کریں تو اس تجارت میں نقصان ہے ہی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے. وہ فائدہ آپ دیکھیے کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اگر تم اس میں 1 روپے لگا دو اس تجارت میں، مثال دے رہا ہوں، تو تم کو 700 روپے کا فائدہ ہو جائے گا. یا بعض اوقات اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے اس میں سے اور بڑھانا چاہے اور بھی بڑھا سکتا ہے. یعنی کوئی ایسی تجارت نہیں ہے نمبر 1 دنیا میں جس میں نقصان نہ ہو، ایسی کوئی تجارت نہیں ہے. نمبر 2 کوئی ایسی تجارت نہیں ہے دنیا میں کہ آپ کہیں پر 1 روپے لگائے تو آپ کو 700 یا 700 سے زیادہ بھی مل سکے. کوئی دنیا میں ایسی تجارت نہیں ہے. لیکن قرآن نے اور حدیث میں ایک ایسی تجارت کا ذکر آیا. وہ تجارت ہے کہ اگر وہ تجارت ہم اور آپ اپنے رب سے کر لیں، وہ تجارت، وہ بزنس ہم اور آپ اپنے اللہ سے کر لیں. بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ سے کوئی آدمی بزنس کیسے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ صف سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 10 سے آگے پڑھتے چلے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے ایمان والو، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں جو تجارت تم کو عذاب علیم سے بچا لے گی، بڑے عذاب سے بچا لے گی. وہ تجارت کون سی ہے؟ تؤمنون باللہ، اللہ پہ ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور اپنے جان سے اور اپنے مال سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو. کیا فائدے ہوں گے اس تجارت کے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو ایسی جنتوں میں داخل کر دے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. لہٰذا اگر اس تجارت کو میں نے اور آپ نے کر لیا تو 100% دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی الحمدللہ. تو ہم میں کا ہر ایک کو چاہیے کہ اس تجارت کو ہم پکڑے، لازمی طور پر پکڑ لیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 261 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یعنی اللہ کو دے رہے ہیں. اب اللہ کو بھلا کون دے سکتا ہے؟ نہیں، اللہ تو غنی ہے ان سب چیزوں سے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اللہ نے قرآن میں بتائی. اس کی مثال ایسی ہے کہ گویا ایک دانہ ہے اور اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی ہیں. سمجھے آپ؟ ایک دانہ ہے، ایک دانے سے 7 بالیاں نکلی ہیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں. سبحان اللہ. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے لیے چاہے اجر و ثواب کو اور بڑھا کر کے دے دے. لہذا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے اور خیرات کرتا ہے، فی سبیل اللہ اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مال میں کمی نہیں بلکہ اس کے مال کو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. اس کے مال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے. لہٰذا اس حدیث کو یاد کریے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر روز 2 فرشتے، ہر روز ڈیلی 2 فرشتے آسمان سے نازل ہوتے ہیں اور وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ ان میں کہ یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، تیرے بندے میں سے جو کوئی بھی خرچ کرتا ہو تیری راہ میں، کسی ضرورت مند کو خرچ کرتا ہو گویا تیری راہ میں، اے اللہ اس کے مال کو بڑھا دے. اب آپ بتائیے کہ جس آدمی کو فرشتے کی دعا لگ جائے کیا اس کے مال میں تجارت میں بڑھوتری نہیں ہوگی؟ لیکن شرط کیا ہے؟ نبی کہہ رہے کہ وہ فرشتہ کس کے لیے دعا کر رہا ہے؟ جو کوئی اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے، یعنی کسی غریب کو دیکھا، کسی مسکین کو دیکھا، کسی ضرورت مند کو دیکھا، دے دیا، جو کچھ میسر ہوا دے دیا. یہ نہیں سوچتا کتنا ہوگا، تو نہیں، جتنا ہے دے دیا.
فرشتہ اس کے حق میں دعا کرتا ہے، اللہ یہ تیرا بندہ ہے، تیرے راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ اس کو اور مالدار کر دے۔ وہ آدمی دیکھے گا اس آدمی کے مال میں اور برکت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہ اور مالدار ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ فلاں بندہ تیرا بخیلی کرتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، ضرورت مندوں کو نہیں دیتا، حاجت مندوں کو نہیں دیتا، غریب مسکینوں کو نہیں دیتا، اے اللہ اس کے مال میں اور کمی کر دے۔ جس طریقے سے یہ کنجوسی کرتا ہے اللہ اس کے مال کو اور قلیل بنا دے، کم بنا دے، لہذا اس کے مال سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 میں کہ بعض لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنہوں نے جو تجارت کی وہ تجارت ان کو گھاٹے والی تجارت ثابت ہوئی۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 میں فرماتے ہیں منافقوں کے تعلق سے کہ یہ لوگ ایسے تھے جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا، اور انہوں نے ایسی تجارت کی ہے جو تجارت ان کو نقصان دے گی، وہ تجارت ان کو گھاٹا دے گی، اور اللہ کے عذاب کو انہوں نے بلا لیا ہے۔ یعنی یہ ایسی تجارت انہوں نے کی کہ جو گھاٹا دینے والی تجارت ہے، تو لہٰذا تجارت بھی ان کی گئی اور یہ کبھی ہدایت پر بھی نہیں آ سکیں گے، کیونکہ انہوں نے جو تجارت انہوں نے کی وہ کیا تجارت کی؟ انہوں نے گمراہی کو خریدا ہدایت کے بدلے، یعنی ہدایت کو دے کر کے انہوں نے گمراہی کو خریدا۔ اللہ نے کہا یہ جو انہوں نے تجارت کی ہے یہ بدترین تجارت ہے، کبھی اس میں فائدہ نہیں ہوگا۔ لیکن بعض لوگوں کے بارے میں اللہ نے یہ بھی ذکر کیا، جیسے کہ سورہ فاطر کے آیت نمبر 29 میں اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا ان الذین یتلون کتاب اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، مطلب وہ لوگ جو قرآن مجید کو ڈیلی پڑھتے ہیں، کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ جو جب تلاوت سے ان کا دن جو ہے خالی گزرے۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دے رکھا ہے مال وہ خرچ کرتے ہیں خفیہ طور پر اور اعلانیہ طور پر۔ یرجون تجارت لن تبور، وہ لوگ ایسی تجارت کر رہے ہیں اللہ کے ساتھ جو کبھی بھی نقصان میں نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر! یعنی تین لوگوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ یہ ایسی تجارت کر رہے ہیں یرجون تجارت لن تبور، کہ کبھی بھی یہ تجارت نقصان میں جائے گی ہی نہیں۔ وہ تین لوگ کون ہیں؟ نمبر ایک جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، ان الذین یتلون کتاب اللہ۔ اب سوچئے ہم میں سے اور آپ نے کتنے ایسے لوگ ہیں جو ڈیلی قرآن مجید کو پڑھتے ہیں۔ گویا وہ آدمی کتنا خوش نصیب ہے، کتنا مبارک ہے وہ آدمی جو قرآن کو یاد کرتا ہے، قرآن کو حفظ کرتا ہے، قرآن کو ڈیلی پڑھتا ہے، قرآن مجید کو ڈیلی سمجھتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ آدمی جو ہے یہ میرے ساتھ تجارت کر رہا ہے، اور جو اللہ کے ساتھ تجارت کرے 100% گارنٹیڈ ہے کہ اس کو پروفٹ ہی پروفٹ ہوگا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ نے کہا وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ نمبر دو جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اب جو لوگ بھی نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں وہ لوگ خوش ہو جائیں کہ وہ اپنے اللہ سے تجارت کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے نمازیوں کو جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ان کے اوقات کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے گا۔ اور اللہ نے کہا جو کچھ بھی مال ہم نے ایسے لوگوں کو دے رکھا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، بعض اوقات خفیہ طور پر، بعض اوقات اعلان بھی کر کر وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور اللہ نے فرمایا یہ لوگ ایسی تجارت کر رہے ہیں نا اس میں کوئی ڈر، کوئی لاس، کوئی خسارہ والی بات ہی نہیں ہے۔ لہذا سوچنا پڑے گا مجھ کو اور آپ کو، کیا اس طریقے کی تجارت ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر رہے ہیں؟ اور کر رہے تو الحمدللہ مبارک ہے وہ آدمی جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے ڈیلی۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں، مال میں، دکان میں، کاروبار میں، جاب میں، آل اولاد میں برکت ڈال دیتا ہے الحمدللہ۔ کم میں اس کو اللہ تعالیٰ ہر چیز میسر کروا دیتا ہے، اس کی زندگی میں اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ برکات سے بھر دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے تجارت کر رہا ہے۔ آج میری اور آپ کی زندگی برکت سے خالی کیوں؟ جاب سے خالی کیوں؟ بزنس میں، کاروبار میں برکت سے خالی کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ کے ساتھ تجارت نہیں کر رہے۔ سب کچھ کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب نہیں پڑھ رہے، سب کچھ کر رہے ہیں، نمازوں کی پابندی نہیں کر رہے۔ ایسا آدمی کبھی بھی، اب آپ کوئی آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی بھی نماز نہیں پڑھتا، فلاں آدمی بھی تلاوت نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھو اس کو کتنے مال و دولت دیا ہوا ہے۔ نہیں، یہ میری آپ کی بھول ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جن کو جو اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں
اس کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے تو دراصل یہ ان کا کمال نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے. اور جب اللہ تعالیٰ ان کو پکڑے گا تمام تر نافرمانیوں کے باوجود بھی اللہ اس کو ترقی پہ ترقی دیے جا رہا ہے. تو جب اللہ اس کو پکڑے گا تو اچانک پکڑے گا اور وہ ہکا بکا رہ جائے گا. لہٰذا یہ اللہ کی طرف سے ڈیل ہے اور دنیا میں بھی اس کو نقصان ہونے والا ہے آگے اور آخرت میں بھی نقصان ہونے والا ہے. اس کی زندگی سے اللہ تعالیٰ برکت کو اٹھا لیتے ہیں, اس کی زندگی سے اللہ تعالیٰ سکون کو اٹھا لیتے ہیں. آپ کروڑوں روپے خرچ کر دیں وہ اللہ سکون نہیں خرید سکتے. آپ کوئی ایسی دنیا میں دوا آج تک نہیں بنی اور قیامت تک نہیں بنے گی جو سکون کی گولی ہو, آپ کو سکون اور رات میں چین کی نیند دے سکے. کوئی ایسی گولی نہیں ہے, کوئی ایسی گولی نہیں ہے. لہٰذا وہ لوگ جو کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں, نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, جو کچھ بھی اللہ نے دے رکھا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں, وہ لوگ اللہ کے ساتھ تجارت کر رہے ہیں اور وہ نفع مند تجارت ہے. اب دیکھیے ہوا کیا, صحابہ کرام جو تھے رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین, عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے سورہ صف کی تفسیر میں, آپ کو یہ ملے گا کہ وہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, صحابہ کے ساتھ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ. اور دیکھیے ان کا جو آپسی میں بیٹھک ہوتا تھا وہ ایک دوسرے سے کیا کہتے تھے. تو عبداللہ بن سلام کہہ رہے ہیں یار ہم نے تو ہر کچھ کام کر لیے ہیں, اسلام لے کر کے چلے آئے, نمازوں کی پابندی کر رہے, سب کچھ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں عبداللہ بن سلام کاش ہمیں کوئی ایسا عمل پتا چل جائے جو عمل اگر ہم کریں تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو جنت دے دے اور جہنم سے بچا لے. دیکھیے کتنی فکر ہے, یعنی تمام کمالات ان کے اندر ہے. ہجرت انہوں نے کیے ہیں, صحابہ نے کیا ہے, قیام اللیل کی پابندی ان کے پاس ہے, نمازوں کی پابندی ان کے پاس ہے, ذکر و اذکار کی پابندی ان کے پاس ہے, اور سب سے بڑی بات رسول کا ساتھ ان کے ساتھ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے باوجود بھی فکر کیا ہے صحابہ کی آپسی فکر کہ یار وہ کون سا ایسا عمل ہو کہ جب ہم کریں یا جس کو ہم کریں تو اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں جنت دے دے اور ہمیں جہنم سے بچا لے. اب وہ مشورہ کر رہے ہیں. اب ان میں کا باز کہہ رہا ہے کہ سب سے بہتر ہوتا کہ ہم نبی سے یہ بات پوچھ لیں, لیکن ضرورت نہیں ہو رہی ہے, ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ جا کے نبی سے پوچھے صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بات چل ہی رہی ہے ان کے بیچ کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو نبی کے پاس بھیج دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور کہا جبرائیل علیہ السلام نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتا ہے دور مدینے کے کونے میں آپ کے چند ساتھی ہیں, عبداللہ بن سلام ہیں اور دیگر صحابی ہیں, وہ بیٹھ کر کے ڈسکس کر رہے ہیں, وہ بیٹھ کر کے مشورہ کر رہے ہیں. نبی نے پوچھا کیا مشورہ کر رہے ہیں؟ جبرائیل کہہ رہے علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول وہ پوچھ رہے ہیں ایک دوسرے سے وہ کیا کون سا ایسا عمل ہے جو ہم کریں تو اللہ تعالیٰ جنت دے دے اور جہنم سے ہمیں بچا لے. اللہ اکبر. نبی نے ایک صحابی کو کہا کہ جاؤ جا کے ان کو بلا کے لے آؤ. وہ چلے آئے. اب جیسے ہی خبر پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں, یہ سمجھ گئے کہ ایسا تو نہیں ہوا کوئی آیت نازل ہو گئی ہمارے خلاف, ڈر جاتے تھے فوراً, کیونکہ نبی کا بلانا ہم کچھ سوچ رہے, اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی بات آ گئی ہے. گئے پہنچے, اللہ کے نبی نے پوچھا عبداللہ بن سلام کیا مشورہ کر رہے تھے بھائی؟ نہ اللہ کے رسول ایسے ہی بیٹھ کے کچھ باتیں چیت کر رہے تھے. نہیں بتاؤ کیا کر رہے تھے؟ نہیں اللہ کے رسول بس یوں ہی کچھ کہا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمہاری یہ فکر اتنی زیادہ پسند آئی ہے نا, اتنی پسند آئی ہے کہ اللہ نے ابھی جبرائیل کو بھیج کر کے تمہارے مسئلے کو حل کر دیا. اللہ اکبر. کہا کیا؟ یہی سورہ صف کی تلاوت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. تمام چیزیں آسمان اور زمین ہے اس کے بیچ میں جو کچھ میں سب اللہ کی تعریف بیان کر رہی ہیں. اللہ اکبر. اللہ کی پاکیزگی بیان کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, اور اسی پوری سورت کو آپ نے تلاوت کیا یہاں تک کہ آپ سورہ آیت نمبر 10 پر آپ نے کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جی مان لائے, هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. یہی نا تم پوچھ رہے تھے, کیا کریں کہ عذاب علیم جہنم سے بچ جائیں اور جنت میں داخلہ ہو جائیں. اللہ نے ان کے وہ پوچھ رہے تھے عمل, اللہ نے ان کو تجارت بتا دی. یعنی تجارت کو اللہ نے یہ عمل کا کیا کہا, کیا کرو؟ تؤمنون باللہ ورسولہ, اللہ پر ایمان لے آؤ, رسول پر ایمان لے آؤ. اللہ اکبر. وتجاہدون, اور جہاد کرو, جد و جہد کرو اپنے مال سے, اپنی جان سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو کیا کرے؟ تجارت کیا ہوئی؟ کیا کرنا آپ کو اللہ کے ساتھ؟ نمبر 1 ایمان لانا ہے. کیسا ایمان لانا ہے؟ توحید والا ایمان لانا ہے. اللہ کے ساتھ اس ایمان میں کسی کو شریک نہیں کرنا. نمبر 1
کسی کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہونا اللہ کے علاوہ، کسی سے اللہ کے علاوہ دعائیں نہیں مانگنا، کسی کے اللہ تعالیٰ کے علاوہ حاجت روا، مشکل کشا، اولاد دینے والا، بگڑی بنانے والا نہیں سمجھنا. ہر چیز کا دینے والا صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اس ایمان کو اللہ کہہ رہا ہے ایمان لیا ہو، توحید پہ آ جاؤ، جم جاؤ توحید پر. نمبر 1 ایسی تجارت کرو اللہ سے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ رسول پر ایمان لو. مراد کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ تم کو میرے رسول دے دے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے لو. جو کچھ رسول دے اس کو لے لو. نہ نہیں کرنا، نقص نہیں نکالنا، سوچنا نہیں ایک پل کے لیے بھی نہیں. اگر رسول نے کہا ہے تو لے لینا. اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے راہ میں جد و جہد کرو اپنی جان سے اور اپنے مال سے. اگر اللہ کے راہ میں، اللہ کے دین کو تمہارے مال کی ضرورت ہے، مال دو. سوچو نہیں، مال دو، اللہ تعالیٰ مال بڑھا دے گا. تمہاری جان کی ضرورت ہے، جان دو. سوچو نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری اس جان کو مبارک بنا دے گا. اللہ اکبر. جب تم یہ تجارت کرو گے تو ظاہر سی بات ہے تمہیں منافع ہوگا. اللہ نے کہا اور کیا منافع ہوگا؟ اللہ نے کہا ایسا منافع دوں گا، ایسا منافع دوں گا میرے بندے جس کا تو طلبگار ہے، جس کو تو سوچ رہا تھا. وہ طلبگار کیا ہے؟ وہ کیا منافع ہے؟ نمبر 1 اللہ نے کہا یغفر لکم ذنوبکم، تیرے گناہوں کو بخش دوں گا. جا کریں گے تجارت اب اللہ سے. کیا کرنا ہے آپ کو؟ اللہ پر تجارت کیا کرنا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا ہے. کیسا ایمان؟ میں نے بتایا آپ کو، توحید والا ایمان. نمبر 2 رسول پر ایمان لانا ہے. جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں لے لینا. نمبر 3 اپنی جان اور مال سے اللہ کے راہ میں جد و جہد کرنا ہے. تو فائدہ اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ گناہوں کو بخش دوں گا. جا، یہ پروفٹ نمبر 1 ہے تیرے لیے. تیرے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا. نمبر 2 اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں تجھے ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے نبی کہتے صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت میں گیا نا تو میں نے ایک سونے کا محل دیکھا. مجال ہے آج کتنا پیسے والا ہو جائے سونے کا محل بنا دے گا؟ بنا دے گا؟ نہیں. پیور گولڈ جس کو آپ کہتے ہیں نا، پیور گولڈ، سونے کا محل دیکھا. میں نے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو کسی نے بتایا مجھے یہ عمر ابن خطاب کا محل ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کس کا محل ہے؟ عمر کا محل ہے. آپ کو نہیں چاہتا؟ آپ نہیں چاہتے کہ عمر کے ساتھ جنت میں ملاقات ہو؟ کون نہیں چاہتا ہے؟ میں تو چاہتا ہوں. شدید خواہش ہے کہ حضرت عمر سے ملاقات ہو جنت میں. نبی کہہ رہے ہیں کہ عمر کا فلیٹ، عمر کا محل، وہ بھی سونے کا بنا ہوا، جنت میں دیکھ کر کے آئے. اللہ اکبر. نبی اسلام کہہ رہے ہیں پتا ہے اللہ تمہیں، قرآن کہہ رہا ہے اللہ تمہیں میرے صحابہ ایسے جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں. وہ کیسی جنت ہوگی؟ ارے تم اپنے جنت میں بیٹھے ہوگے، وہ کیسی جنت ہوگی؟ اللہ نے کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. یہ سورہ عمران کی آیت نمبر 133 ہے. اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، دوڑو اپنے رب کی طرف، دوڑو اپنے اللہ کے مغفرت کی طرف. وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف دوڑو. کس کی طرف؟ جس کی چوڑائی اللہ نے فرمایا زمین اور آسمان کے برابر ہے. اللہ اکبر. اعدت للمتقین، اللہ نے اس جنت کو کس لیے تیار کیا ہے؟ متقیوں کے لیے تیار کیا. متقی کون ہوتے ہیں؟ اچھا اس آیت میں اللہ نے تو لمبائی کا ذکر ہی نہیں کیا جنت کی. ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ جنت کی لمبائی کتنی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن اللہ نے جنت کی چوڑائی بتائی. وہ چوڑائی کیا ہے؟ 7 آسمان. 7 آسمان ہے، اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری 500 سال ہے. آسمان کتنا بڑا ہے آپ اندازہ لگائیے. 7 آسمان کو اللہ نے کہا جوڑ دے، اور 7 زمین کو جوڑ دے اور اس کو پھیلا دے. 7 آسمان کو 7 زمین کو جوڑ کے پھیلا دے. کتنی دور جائے گی؟ نظر نہیں ہماری جا سکتی، تصور نہیں جا سکتا، اتنی دور جائے گی. اللہ نے کہا میرے بندے تجھے ایسی جنت دوں گا جو 7 آسمان اور 7 زمین کی چوڑائی کے برابر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. نہیں چاہتے ایسی جنت میں جانا؟ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اے لوگو اللہ کے ساتھ تجارت کر لو.
کیا دے گا اللہ تم کو؟ یہ جنت دے گا. نبی کہہ رہے صلی اللہ علیہ وسلم پتا ہے ایک جنتی ایک جنت میں بیٹھا ہوا ہوگا, اپنے محل میں بیٹھا ہوا ہوگا, جہاں تک محل میں بیٹھے بیٹھے اندر اس کی نظر جائے گی اتنی دور تک وہ جنت کو دیکھ سکے گا. اللہ, بیٹھے بیٹھے اندر کیسی جنت ہوگی. اس کا دل چاہے گا کہ باہر نکلوں, باہر نکلے گا, بہت دور چلا جائے گا جنت میں سیر کرتے 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 کرتے. اللہ اکبر. جہاں کوئی دکھ پریشانی غم ہے ہی نہیں, چلتا چلا جائے گا. دنیا میں تو دکھ پریشانی غم ہے, کسی سے پوچھ لو. دنیا میں راحت نہیں ہے میرے بھائی, یاد رکھنا ہے بات کو. دنیا میں راحت نہیں ہے. آپ کتنے پیسے والے کیوں نہ ہو جائے راحت نہیں ہے, آپ مڈل کلاس کیوں نہ ہو جائے راحت نہیں, آپ غریب ہے کیوں نہ ہو راحت نہیں. راحت موت کے بعد ہے, وہ بھی اس کے لیے جس نے تقوی والی زندگی گزاری, ورنہ موت کے بعد تو اور ڈبل معاملہ ہے. راحت موت کے بعد ہے, موت سے پہلے پہلے راحت دنیا میں نہیں ہے. ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرے مسائل دنیا میں آتے رہیں گے. دنیا مسائل کی جگہ ہے, لیکن اسی میں اللہ کی عبادت کر کے جو گزر گیا کامیاب ہو گیا. موت کے بعد آرام ہی آرام ہے. اللہ نے کہا ایسی جنت دوں گا کہ میرا بندہ جنت میں جاتا رہے گا, جاتا رہے گا, جاتا رہے گا. اس کو دھیان آئے گا, ارے ذرا اپنے محل کو ذرا مڑ کے دیکھوں, اب اتنی دور نکل گیا ہے. لیکن وہ جنت ایسی ہوگی, نبی نے فرمایا کہ جب مڑ کے دیکھے گا تو اپنے محل کو دیکھے گا, اور محل میں جتنی چیزیں سب کو دیکھ لے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. نبی خطبہ دے رہے تھے, بول رہے تھے, ایک بدو سے برداشت نہیں ہوا, کھڑا ہو گیا, کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کس کے لیے ہوگی ایسی جنت؟ اللہ اکبر. نبی نے فرمایا بیٹھو میں بتاتا ہوں, یہ اس کے لیے ہوگا جس کے اندر نرمی ہوگی. جب بات کرتا تھا تو بڑا نرمی سے بات کرتا تھا. اس کے لیے ہوگی جو راتوں کو سوتا نہیں تھا بلکہ رات کے آخری پہر میں اٹھ کے اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرتا تھا. جو سویا وہ کھویا. جی جنت بڑی مہنگی چیز ہے. آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے. یہ کون ہے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ؟ یہ وہ آدمی ہے جو 29 یا 30 سال کی عمر میں اسلام لے کر کے آئے, اور 36 سال کے ہوئے تو اللہ نے انہیں اٹھا لیا, موت دے دی. یعنی گویا اسلام میں 6 یا 7 سال رہے, 6 یا 7 سال بس. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پتا ہے جب سعد کی موت ہوئی ہے تو اللہ کا عرش خوشی سے جھوم اٹھا ہے. اللہ اکبر. کیا کمال, کیا آدمی ہوگی, کیا ایسا کام کیا ہوگا 6 سال میں. 6 سال کی ایمان والی زندگی پائی ہے ماتر, لیکن کیا ایسا کام کیا انہوں نے کہ اللہ کا عرش جھوم اٹھا. کیا آج سعد کی روح آ رہی ہے. اللہ اکبر. کتنا مقبول آدمی ہوں گے سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ. چلے گئے, انتقال کر گئے, 20-25 دن گزرے ہوں گے. سعد کے انتقال کے بعد مدینے میں ایک بڑا قیمتی چادر آیا, ایک چادر بیچنے والا. مدینے میں صحابہ ایک دوسرے سے مشورہ کرے, یار کتنا خوبصورت کتنی قیمتی چادر ہے, ہم میں کا کوئی ایسا نہیں ہے جو اس چادر کے مال کو ادا کر سکے. اچھا صحابہ نے مشورہ کیا اگر سب مل جائیں تب بھی پیسہ اکٹھا نہیں ہو رہا, اتنی قیمتی چادر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے, کیا ہوا اللہ کے رسول اتنی قیمتی چادر آئی ہے کوئی حق ادا نہیں کر سکتا, کوئی مال اس کا ادا نہیں کر سکتا. نبی نے فرمایا ارے تم اس چادر کی بات کر رہے ہو, پتا ہے تمہارا بھائی سعد ابھی جو انتقال کیا کچھ روز پہلے, اللہ نے اس کو جنت میں ایک رومال دیا ہے. کیا دیا ہے؟ ہاں ایک رومال. بہت کچھ دیا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ایک رومال جو پتہ دیا اللہ نے. آپ نے فرمایا پتا ہے الا ان الصلاۃ اللہ الغالیہ. پھر آپ نے فرمایا الا ان الصلاۃ اللہ الغالیہ. اے میرے صحابہ الا ان الصلاۃ اللہ الغالیہ. کیا فرمایا آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے. اے میرے صحابہ اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے. اے میرے صحابہ اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے. صحابہ سوال کرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سامان کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ اللہ کا سامان جنت ہے, اور جنت بڑی مہنگی ہے. آپ نے فرمایا کہ سعد ابن معاذ کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت میں ایک رومال دیا ہے, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم اس مدینے میں چادر کی بات کر رہے ہو, پوری دنیا میں جتنے لوگ اکٹھے ہو جائے ان کے مال کو اکٹھے کر لے. کہتے ہیں اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے جو سعد ابن معاذ کو جو رومال دیا ہے جنت میں, لوگ اس کی بھی قیمت ادا نہیں کر سکتے. تو ذرا سوچو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو دنیا سے جو 10 گنا بڑی جنت دے گا وہ کیسی ہوگی. اللہ اکبر. کس کے لیے؟ اعدت للمتقین, جو متقی ہیں. اللہ اکبر.
صحابہ بڑے خوش ہو گئے, اللہ ایسی جنت دے گا اللہ تعالیٰ ہمیں, ایسی جنت دے گا. ہاں, اس کے لیے جو حرام سے دنیا میں بچ گیا. اللہ اکبر. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم بچ گئے, ہم بھوک سے مر جائیں گے لیکن حرام کا لقمہ نہیں کھائیں گے. اللہ کے رسول ہم فقر و فاقہ سے زندگی گزار لیں گے لیکن حرام کی تجارت نہیں کریں گے, بلکہ وہ تجارت کریں گے جو ہمیں اپنے رب نے سکھایا. اللہ اکبر. جی یہ آسان ہے, اللہ کا سامان بڑا مہنگا ہے. نبی کہہ رہے ہیں ارے یہ جنت اس کے لیے ہے جس کے اندر نرمی ہے, جو قیام اللیل پڑھتا ہے. آج تو لوگ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے, 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے. ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے, ایسے لوگوں کے لیے, کیونکہ جنت بڑا قیمتی ہے. ایسی اللہ کسی کو جنت نہیں دے دے گا تحفے میں. اللہ کے نے فرمایا جو نرمی رکھتے ہیں, جو قیام اللیل کرتے ہیں, جو نفلی روزے رکھتے ہیں رمضان کے علاوہ بھی, اور ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو سلام کرتے ہیں, سلام کو عام کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ہے وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو مسکین کو, غریب کو دیکھتے تھے تو ان کو کھانا کھلایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا ایسے لوگ ہوں گے جن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی جنتوں کو تیار کر کے رکھا. اللہ اکبر. ایسی جنتوں کو تیار کر کے رکھا. کس کے لیے؟ ہاں, جو متقی ہو, جو اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارتا ہو. لوگ دنیا میں بہت کچھ بولنے والے آئیں گے لیکن کوئی آپ کو کچھ مدد نہیں کرے گا سوائے اللہ کے, سوائے اللہ کے میرے بھائی. لہذا تجارت ایسی ہونی چاہیے جو آپ کو 100% منافع دے, کہیں سے بھی کوئی گھاٹا نہیں. الحمدللہ دنیا میں بھی. اور آپ دیکھیں گے جب آپ یہ تجارت اپنے اللہ سے کریں گے تو دنیا میں جو آپ تجارت کر رہے ہیں, دنیا میں جو آپ جاب کر رہے ہیں, آپ کچھ بھی کر رہے ہیں دنیا میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ اس میں کتنی برکت ڈال دے گا. اللہ اکبر. کتنی برکت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ڈال دے گا. آج برکت سے محرومی ہمارا کیوں ہے ہمارے گھروں میں؟ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی نافرمانیاں کی, ہم نے اللہ کے ساتھ تجارت نہیں کی. لہذا تجارت کس کے ساتھ کرنی ہے؟ اللہ کے ساتھ کرنی ہے. اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم, ترمذی کی صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا میں 3 چیزوں پر قسم کھاتا ہوں, 3 چیزوں پر. نمبر 1, صدقہ دینے سے کسی کا مال کم نہیں ہوتا. صدقہ دیا کرو, کچھ بھی ہو, کھجور کی ایک گٹھلی دے دو, ایک کھجور ہے اللہ کی راہ میں صدقہ کرو. جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا, یاد رکھنا. نبی نے فرمایا جس پر ظلم کیا جائے اور وہ اگر وہ صبر کرے اللہ تعالیٰ اس کو اجر عظیم دے گا, اس کی شخصیت کو اللہ تعالیٰ ممتاز بنا دے گا, اعلیٰ بنا دے گا. اور آپ نے فرمایا کہ جو کوئی بھی چیزیں میسر ہونے کے باوجود بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہے, اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو فقیر بنا دے گا. پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم جانتے ہو دنیا 4 قسم کے لوگوں کی ہے, بس دنیا میں صرف 4 قسم کے لوگوں سے زیادہ کوئی نہیں ہوتا ہے, 5واں کوئی آدمی نہیں ہوتا. اللہ رسول کون سے لوگ ہیں؟ نمبر 1 آپ نے فرمایا ایک وہ آدمی ہوتا ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال بھی دیا ہے, دولت بھی دیا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم بھی دیا ہے. لہٰذا وہ اس مال کمانے کے تعلق سے اور خرچ کرنے کے تعلق سے اللہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں حرام سے تو نہیں کما رہا, کہیں حرام جگہ خرچ تو نہیں کر رہا ہوں. لہٰذا اللہ نے جو اس کو مال دیا, جو اللہ نے اس کو علم دیا, وہ مال کو صحیح جگہ خرچ کرتا ہے, مسکینوں کی مدد کرتا ہے, غریبوں کی مدد کرتا ہے, فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے, اس کے مال کو اللہ تعالیٰ اور بڑھاتا ہے. نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا آدمی جس کو اللہ نے مال بھی دیا ہو اور علم بھی دیا ہو اور مال اور علم کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے, نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن وہ اللہ کے نزدیک سب سے اونچے درجے پر ہوگا, اعلیٰ درجے پر ہوگا. آپ نے فرمایا دوسرا آدمی کون ہے پتہ ہے؟ دوسرا آدمی وہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے لیکن مال نہیں دیا. علم دیا, مال نہیں دیا, لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ کاش اللہ تعالیٰ اگر مجھے فلاں بھائی کے جیسا مجھے بھی مال دیتا تو جس طریقے سے اللہ کی راہ میں وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے نا, میں بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا, بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کے کرتا. نبی نے فرمایا اس کی اس نیک نیتی کی وجہ کی, اس نیک نیت وہ جو اللہ کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا اس کی اس نیک نیتی کی وجہ سے نبی نے فرمایا قیامت کے دن گرچہ وہ مال اور صدقہ اتنا کر نہیں پایا لیکن قیامت کے دن وہ اسی آدمی کے ساتھ ہوگا, اسی آدمی کے مقام پر ہوگا جس کو اللہ نے دنیا میں علم بھی دیا تھا اور دولت بھی دیا تھا. یعنی آپ نے مال اللہ نے آپ کو نہیں دے پایا, آپ اتنا خرچ نہیں کر پائے, لیکن نیت یہ تھی اگر اللہ دیتا تو ویسے ہی خرچ کرتا, بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کے خرچ کرتا. نبی نے فرمایا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا. اللہ اکبر. تیسرے قسم کا آدمی آپ نے فرمایا
جس کو اللہ نے مال دیا لیکن علم نہیں دیا، مال دیا علم نہیں دیا، لہذا مال کو وہ حرام جگہ خرچ کرتا ہے، مال کو غلط طریقے سے خرچ کرتا ہے، اسراف کرتا ہے، گندی گندی چیزوں میں صرف کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن یہ سب سے بدترین آدمی ہوگا۔ مال بہت تھا لیکن اللہ نے علم سے محروم رکھا، پتہ نہیں کہاں خرچ کرنا نہیں کرنا، اسراف کرتا۔ کوئی حاجت مند مانگنے والا آتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا مانگنے والا آتا، بولتا چل ہٹ یہاں سے، یہ میرا مال ہے۔ قارون والی صفت تھی اس میں، یہ میرا مال ہے، آنا میں نے کمایا ہے۔ نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن بدترین لوگوں کے صف میں یہ آدمی ہوگا، بدترین آدمی ہوگا۔ اور چوتھا قسم کا آدمی وہ ہوگا جس کو اللہ نے نہ مال دیا نہ علم دیا، لیکن وہ یہ سوچتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے مال دیتا تو میں بھی اس کی طرح اسراف کرتا، خوب خرچ کرتا، ادھر ادھر خرچ کرتا، حرام چیزوں میں خرچ کرتا۔ نبی نے فرمایا اگرچہ اس نے کیا نہیں مال کو، لیکن اس کی نیت بری تھی، لہذا قیامت کے دن یہ اسی آدمی کے ساتھ ہوگا جس کو اللہ نے مال تو دیا تھا لیکن علم نہیں دیا تھا، وہ غلط جگہ خرچ کرتا تھا۔ یہی 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں بھائی دنیا میں، 5واں قسم کا کوئی نہیں ہوتا ہے۔ پہلا 2 قسم کے لوگ کامیاب ہو گئے، جن کو مال تھا علم تھا، دوسرے کے پاس علم تھا مال نہیں تھا لیکن نیت نیک تھی کہ اللہ کے ساتھ اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، اللہ کے ساتھ تجارت کریے، اپنے رب کے ساتھ تجارت کریے، ہمیشہ ہمیشہ آپ کو دنیا اور آخرت میں دیکھے گا پروفٹ ملے گا، دل میں ایک عجب قسم کا اللہ تعالیٰ سکون دے دے گا۔ کئی لوگ آپ دیکھیں لاکھوں کروڑوں کماتے ہیں، واللہ زندگی میں سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ بیٹا دیکھے ڈرگس کے کیس میں انوالوڈ ہے، بیٹا جیل میں بند ہے، بیٹا ایسا بن گیا کہ ماں باپ محلے میں سر جھکا کے چل رہے ہیں، کیوں؟ سکون اللہ نے چھین لیا، سب کچھ دیا سکون چھین لیا۔ کوئی ایسی گولی اللہ نے نہیں بنائی کہ سکون جا کے تو خرید سکے۔ لہٰذا جو لوگ اللہ کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ تجارت کرنے والے کون لوگ ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، جس طریقے سے اللہ نے ایمان لانے کو کہا، جو رسول کی بات کو مان لیتے ہیں۔ اور آخری بات بول کے بات ختم کرتا ہوں، نبی نے ایک بڑی پیاری تشریح کی ہے کہ ایک قافلہ کسی شہر پہ اٹیک کرنے آیا، سمجھ گیا؟ اور اس قافلے کے لوگوں نے کہا کہ رات کے وقت کا انتظار کرو، جب رات ہوگی تو اس شہر بستی والوں پر ہم اٹیک کریں گے، ان کو نیست و نابود کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ رات میں ہمیں کوئی پہچان نہیں سکے گا۔ ٹھیک ہے، نبی نے فرمایا اس بستی والے کا ایک آدمی اس بات کو سن لیا، اس نے اپنے قوم کے لوگوں کو آ کے جگایا، اے میرے قوم کے لوگوں، دیکھو تم پر ایک کچھ لوگ مسلط کر دیے گئے ہیں جو تم کو پر اٹیک کرنا چاہتے ہیں، تمہارے مال کو لوٹنا چاہتے ہیں، تمہاری پراپرٹی کو لوٹنا چاہتے ہیں، تمہیں قتل کر دینا چاہتے ہیں، تمہاری بیویوں کو بچوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ اے میرے قوم کے لوگوں، اٹھو اٹھو، بیدار ہو جاؤ، اب سو مت، اب جاگ جاؤ، چلو چلو یہاں سے نکل جاؤ۔ اگر بچنا چاہتے ہو، اپنی زندگی چاہتے ہو، مال چاہتے ہو، پراپرٹی چاہتے ہو، اپنے بیوی وال بچوں کی زندگی چاہتے ہو، اے میرے بھائیوں چلو اٹھو، چلو جاگ جاؤ۔ اس آدمی کے اس پکار پر بعض لوگ ہوشیار تھے، کہا یہ سچ کہتا ہے، اگر واقعی کسی نے اٹیک کر دیا، اچانک ہم پر حملہ آور ہو گیا، ہم تو برباد ہو جائیں گے، ہم مارے جائیں گے، ہمارے مال جائیداد کو لوٹ لیا جائے گا۔ لیکن بعض عقل مند ان میں ایسے تھے جنہوں نے کیا کہا؟ ارے جب ہوگا تب دیکھ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ بعض عقل مند ایسے تھے جنہوں نے اس کی ہدایت کو قبول نہیں کیا، ان کی باتوں کو نہیں مانا، اور کیا کہا؟ ارے جب آئے گا تب دیکھ لیں گے۔ ہوا یہی کہ رات میں ان لوگوں نے اس بستی پر اٹیک کیا، اور جو عقل مند تھے پہلے سے تیاری کر کے بچ گئے، نکال لیا اپنے آپ کو، اپنے مال اور بچوں کو، بیویوں کو بچا لیا، اہل و عیال کو بچا لیا، گھر والوں کو بچا لیا۔ لیکن جو بہت زیادہ عقل مند تھے وہ لوگ پٹ گئے، مارے گئے، مال لوٹی گئی، پراپرٹی لوٹی گئی، بیوی بال بچوں کو غلام بنا دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی کہتے ہیں ارے میرے بھائیوں، جب سے تم نے ہوش سنبھالا ہے جہنم کے لیے بچنے کی تیاری کر لو، یہ مت کہنا جب آئے گا تب دیکھ لیں گے۔ نہیں، یہ اسی لوگوں کی طرح ہو جاؤ گے کہ مار دیے جاؤ گے اور کاٹ دیا۔ ہمارے لوگ کیا بولتے ہیں؟ بوڑھے ہوں گے نا تو نماز پڑھنے لگیں گے، بوڑھے ہوں گے نا تو داڑھی رکھ لیں گے، بوڑھے ہوں گے نا تو حج کر لیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے نا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں ارے جب عذاب آئے گا تو دیکھ لیں گے۔ نہیں،
نہیں، نبی نے فرمایا ایسے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے. ارے جب ہوگا تب دیکھ لیں گے، جب وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے. نہیں بھائی، جب وقت آئے گا تو نمازوں کی پابندی کر لیں گے. نہیں، ایسے لوگ تباہ و برباد ہو گئے، نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب میں مسلط کر دے، جاگ جاؤ، اٹھ جاؤ، بیدار ہو جاؤ اور ابھی سے پلاننگ کر لو. اللہ کے دین پر عمل کرنا شروع کر دو، اللہ کے احکام پر چلنا شروع کر دو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے تجارت کرنا شروع کر دو. اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار دے گا. اللہ تعالیٰ تمہاری دنیا آخرت میں برکت اور برکت ہی ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں میں خوشیاں ڈال دے گا. اللہ تعالیٰ تمہارے تمام تر مسائل کو ہٹا دے گا، تمام تر الجھنوں کو، پریشانیوں کو، آزمائشوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے دور کر دے گا. اور دل میں ایک عجب سی ٹھنڈک اللہ تعالیٰ دے گا جو کسی کو میسر نہیں ہوتی سوائے اللہ کے مخصوص بندوں کو. اللہ سے دعا کری کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے. اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں زندہ رکھا عقیدے توحید پہ زندہ رکھے. اللہ تعالیٰ جب بھی ہمارا خاتمہ عطا فرمائے عقیدے توحید پہ خاتمہ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.